اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ من جملہ ایمان کی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت ارشاد فرمائی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے انہیں سب سے شدید، سب سے زیادہ، سب سے مضبوط محبت اللہ جل شانہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے، جو دل پہ وارد ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہے، اور دل محبوب کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کو خصوصیت، کوئی بات، کوئی خوبی دیکھتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی جانتا ہی نہیں، دیکھا نہیں، سنا نہیں، اس سے وہ کیسے محبت کرے گا؟ محبت کے لیے معرفت شرط ہے، جاننا شرط ہے، پہچاننا شرط ہے۔ کوئی کسی کی آواز پہ فدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے واضح و رخسار پہ فدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو سرقامت سمجھ لیتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض زوات میں کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ فدا ہونے والے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں کس بات پہ فدا ہوں، صورت پہ فدا ہوں یا آواز پہ فدا ہوں یا کون سی خوبی ہے جس پہ میں فدا ہوں، لیکن وہ کسی پہ فدا ہو جاتا ہے۔ اور ان ساری محبتوں کا تجربہ ہر شخص کو کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے۔ ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کی ذرا سی پریشانی پہ بے قرار ہو جاتے ہیں، دنیا بھر کی سہولتیں ان کے لیے جمع کرنا چاہتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ والدین سے محبت کرتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت بجا لاتے ہیں۔ ہم دوستوں سے محبت کرتے ہیں اور بعض اوقات دوستی میں جان تک دے دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، دوست کی پریشانی کے وقت اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے، یہ عام روزمرہ کی زندگی کی بات ہے۔ یہ کسی بندے کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ بعض کو دولت سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ رشتے ناطے سب کچھ بھول جاتے ہیں، جائز ناجائز حدود بھول جاتے ہیں، ایک ہی دھن سمائی رہتی ہے کہ اتنا پیسہ آ گیا، اتنا اور آ جائے، اتنا اور آ جائے۔ بعض کو اقتدار سے محبت ہو جاتی ہے، وہ سارا مال بھی لگا دیتے ہیں، بعض اوقات ساری عمر جیل میں سڑتے رہتے ہیں، پھانسی تک ہو جاتی ہے، لیکن اس کی محبت دل سے نہیں نکلتی۔ سارا خاندان اجڑ جاتا ہے لوگوں کا، لیکن پھر پوچھیں تو اقتدار کے لیے دوڑ کر رہے ہیں۔ کوئی بس نہیں کرتا کہ جی باپ مارا گیا، بھائی مارے گئے، خاندان اجڑ گیا، چلو اب بس کرو، چھوڑو اس کو، کوئی ایسا نہیں کرتا۔ ایمان کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے، یہ فطری محبتیں ہیں، ہر شخص میں ہوتی ہیں۔ اولاد کی محبت ہوتی ہے، والدین کی محبت ہوتی ہے، دوستوں کی محبت ہوتی ہے، ایک حد تک مال کی اور عزت و آبرو کی، شہرت و ناموری کی محبت ہوتی ہے، کسی علم سے محبت ہوتی ہے، اور ساری زندگی اصول علم میں
در در پہ گزار دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایمان کی دلیل بہت بڑی یہ ہے کہ والذین آمنوا، جنہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے، اشد حبا للہ، اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جو ان تمام محبتوں پہ غالب آ جاتی ہے، سب سے بڑھ جاتی ہے۔ بڑی بڑی محبوب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے قرب کو پانے کی آرزو سے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اب ہم قربانی کرتے ہیں، بظاہر تو ایک عام سی بات ہے، ہم جانور خریدتے ہیں، اور آج کل تو ہم خانہ پوری کرتے ہیں کہ یار کون تکلف کرے، تم ہی کو خرید لو، تم ہی کہیں کوئی ذبح کر دو تو جان چھوڑ ہو جائے، بھئی ادا ہو گئی۔ لیکن اگر ہم تلاش کریں تو اس میں ایک عجیب جذبہ محبت کی فراوانی کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہوش سنبھالنے سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک متواتر اور مسلسل ایک سے ایک بڑے امتحان سے گزرتے رہے۔ والدین نے گھر سے نکالا، بادشاہ نے سزا دینے کی اور قتل کرنے کی سازش کی، سفر کیا بہت دور دراز کا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ آخری عمر میں بال سفید ہو گئے تو چاند سا فرزند عطا ہوا۔ حکم ہوا کہ انہیں ماں بیٹے کو چھوڑ آئے وہاں ویران پہاڑوں میں کوئی جگہ، کسی کی نشاندہی فرمایا، جبرائیل نشاندہی کریں گے۔ بیت اللہ شریف چونکہ طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا، حجر اسود اٹھا لیا گیا تھا، بیت اللہ ڈوب گیا تھا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، لیکن انہی بنیادوں پہ استوار کیا۔ لیکن پہلے تو وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کے گردا گرد نالا تھا، اور بے شمار بڑے بڑے نالے آ کر ہر طرف سے اس میں ملتے تھے، ایک طرف کو پانی نکل جاتا تھا۔ ویران پہاڑ تھے جن پر نہ سبزہ تھا، نہ کوئی درخت نظر آتا تھا، نہ قریب کوئی آبادی کے آثار تھے، نہ کوئی پانی کا نشان تھا۔ تو لے کر چل پڑے۔ اب بیٹا بھی بڑا عزیز ہے، اہلیہ محترمہ سے بھی بڑی محبت ہے، اور ساری زندگی کی ہر دکھ سکھ کی ساتھی ہیں، سفر و حضر کی ساتھی ہیں، ہر قربانی ساتھ انہوں نے بھی دی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں رہتے سستانے کے لیے تو سمجھتے یہ جگہ آ گئی ہے، جبرائیل امین سے پوچھتے کہ بھئی یہی وہ مقام ہے، عرض کرتے نہیں حضرت آگے جانا ہے، بڑی دور جا کر وہ جگہ آئی جہاں اب بیت اللہ شریف ہے اور مکہ مکرمہ ہے۔ ایک ننھے سے پھول کو جو بھی صرف ماں کے دودھ پر پل رہا تھا، تھوڑا سا کھجوریں یا کوئی کھانے کی چیز اور ایک مشکیزہ پانی کا دیکھ کر رخصت ہو گئے۔ کیا عجیب اللہ کے بندے تھے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں اس ویرانے میں بغیر کسی سہارے کے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ یہاں کوئی پانی کے آثار، کوئی پرندہ تو اڑتا نظر نہیں آتا، کوئی سبزہ، کوئی درخت نظر نہیں آتا، ویرانہ ہے اور تپش ہے اور دھوپ ہے، گرمی ہے، تو ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اتنا فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا۔ فرمانے لگیں پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کیسا عجیب تعلق ہے کہ ظاہری سبب کوئی نہیں ہے، ایک خاتون ہے، ننھا بچہ ہے، کوئی ہمراہ نہیں، درندوں کا مسکن ہے، صحراؤں میں درندے ہوتے ہیں، کوئی آبادی کے آثار نہیں، پانی کے آثار نہیں، کوئی پرندہ اڑتا نظر۔ صحرا میں عموماً دیکھا جاتا ہے، سمندر میں اور صحرا میں
سمندر میں پرندے کنارے کی نشانی ہوتے ہیں کہ کوئی پرندے اڑتے نظر آئیں تو سمندر کے مسافر سمجھتے ہیں کہ 100 میل 50 میل، لیکن کہیں کوئی کنارہ ہے کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ اور صحرا میں پرندے نظر آئے تو صحرا کے مسافر سمجھتے ہیں کہ کہیں قریب کوئی پانی ہے کہ پرندے اڑ رہے ہیں، تو وہاں تو کوئی پرندہ بھی نہیں۔ اور جب آپ رخصت ہو کر چلے تو وہاں سے تو بڑی جرأت ہمت کے ساتھ، کمزوری نہیں دکھائی، لیکن جیسے اوجھل ہوئے بارگاہ الہی میں دست بدعا ہو گئے، رب انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں تو اپنا سب کچھ ایک اجاڑ میدان میں چھوڑے جا رہا، اب تو ہی ہے ان کی نگہداشت فرمائے، انہیں آفتوں سے بچائے، انہیں پالے اور اس جگہ کو مرکز بنائے، اور اس کی اولاد میں، میری اولاد میں اپنے بندے پیدا فرمائے۔ اور فرمایا جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں ایسی رزق کی فراوانی کر دے کہ کبھی کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہ انہی کی دعا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 35 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں ایک وقت میں، اور کسی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی پھل، دنیا کی کوئی نعمت، کوئی کھانا، کوئی لباس، کوئی چیز آپ مانگیں تو وہاں دستیاب ہوتی ہے، وہاں کوئی موسم کی قید نہیں ہوتی، کس پھل کا موسم ہے، کون سی چیز دستیاب۔ کوئی ایک حاجی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں وہاں چیز کی خواہش ہوئی اور وہ نہیں تھی۔ اللہ کریم اتنی فراوانی کرے۔ تو ہر سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں خواب میں دیکھا کہ وہاں جب زمزم شریف بھی نکل آیا اور آبادی کے آثار بننے لگے، جب پانی دیکھا قافلے گزرنے والوں نے، پرندے دیکھے ادھر مڑے، پھر پانی دیکھا کچھ لوگ بس گئے، تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں تو اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر وہاں تشریف لے گئے، مائی صاحبہ سے بات نہیں کی، حالانکہ ان کے جذبہ الفت میں بھی کوئی کمی نہیں تھی اور صبر میں بھی کوئی سوال نہیں تھا، لیکن وہی کو سمجھنا نبی کا کام ہے۔ مائی صاحبہ نبی نہیں تھی، کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی، اس لیے دینی قیادت و سیادت خواتین کے پاس نہیں ہے کہ خواتین میں نبوت نہیں ہے۔ اب زید کی عورتیں تو امام بن گئی ہیں، لیکن اللہ نے خاتون کو امامت نہیں دی، خواتین میں نبوت نہیں ہے۔ تو وہی کو سمجھنا، آج کل کے دانشور جس طرح صرف و نحو کے زور سے اور عربی گرامر کے زور سے، روایات و حکایات کے زور سے نئے معنی گھڑنا شروع ہو گئے ہیں، یہ معنی درست نہیں ہے۔ وہی کا وہی معنی درست ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحابہ کرام نے سمجھا، جس پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عمل کیا اور آپ نے منظور فرمایا۔ اس سے ہٹ کر کسی منطق، کسی گرامر، کسی دوسری تیسری دلیل سے کوئی معنی گھڑنا غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہی کو سمجھنا نبی کا کام ہے۔ اب باپ بھی اولی العزم رسول ہے اور وہ ننھا بھی اولی العزم رسول ہے۔ فلما بلغ معاہ السعی، جب وہ باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے، انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہو گئے، تو نبی ہوتا ہے۔ نبوت تو ازل میں بانٹی گئی، بعثت کی بات الگ ہے، لیکن نبی ازل سے ابد تک نبی ہوتا ہے، مبعوث کب ہوتا ہے یہ الگ بات ہے۔ تو جب مکہ مکرمہ سے نکل گئے تو فرمانے لگے کہ بیٹا میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا،
انی ارا فی المنام، میں نے تو خواب دیکھا ہے، خواب میں یہ بات دیکھی ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب وہ ننا اللہ کا اولی العزم رسول ہے، وہ فرماتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی نبی کے خواب وہی الہی ہوتے، آپ نے خواب نہیں دیکھا، آپ کو حکم دیا جا رہا، یہ آپ کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے خواب، اور جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرے، اس بات سے اندیشہ نہ کریں کہ میں کم سن ہوں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا، میں چلاؤں گا نہیں۔ اب عجیب امتحان ہے محبت کا، کیا ہے کہ ضعیف باپ بیٹے کو ذبح کرنے پہ کمر بستہ ہے، اور معصوم بچہ گردن کٹانے پہ تیار ہے، کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت مجبور کر، اللہ ایسا چاہتا ہے، اللہ کا ایسا حکم ہے، کر گزرنا۔ اور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ایک جگہ تو فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے زمین و آسمان کھول کر رکھ دی ابراہیم کے سامنے، زمین و آسمان کی سلطنت عیاں کر دی، دکھا دیا سب کچھ ابراہیم کو، اور یہ بات نہیں بتائی کہ اسماعیل کو ذبح نہیں ہونا۔ جس کو آپ کسی کو بھی بتا دیں کہ بیٹے کو ذبح نہیں کرنا، آخر میں دمبا ذبح کرنا ہے، بیٹے کو لٹا کر ذرا ذبح کرنے کا نمونہ بنائے تو پھر دمبا ذبح تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ دونوں رسولوں کو یہ بات نہیں بتائی، ذبح ہونے والا بھی اس بات پہ تیار ہے مجھے ذبح ہونا ہے، گلا کٹانا ہے، ذبح کرنے والا بھی اسی بات پہ کمر بستہ ہے، حتیٰ کہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلا دی اور خون کے فوارے بہہ نکلے، اور جب لاشا تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تب آپ نے آنکھ کھولی، دیکھا تو دمبا کٹا پڑا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، حیران ہو گئے کہ میری خواب کا، میرے حکم کا کیا ہوا، مجھ سے تو تعمیل ارشاد نہ ہو سکی، اسماعیل تو وہ کھڑا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب پورا کر دکھایا، اب یہ میرا کام ہے کہ میں نے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکال کر وہاں جنت کا دمبا رکھ، یہ کام تو میرا ہے، لیکن آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ جذبہ محبت کی آزمائش تھی، اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ بندے کو ذبح کرا دے، ہم قربانی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لن ینال لحومہما ولا دماؤہما، اللہ کو جانوروں کا خون یا گوشت نہیں، اس سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں، ولکن ینالہ التقوی، وہ دیکھتا ہے کہ کس جذبے سے تم جانور ذبح کرتے، وہ تمہاری کیفیت، تمہارا وہ جذبہ الفت، تمہاری وہ محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ تعمیل ارشاد میں کس دل سے لگے ہو، اسے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ تم جانور ذبح کرو گے تو اللہ کے خزانے میں گوشت بھر جائے گا یا اللہ کو جانوروں کا خون بہت پسند ہے، ایسی بات نہیں ہے، ولیکن ینالہ التقوی، تمہارے وہ جذبات، تمہاری وہ کیفیات کہ کس دل سے چھری چلا رہے ہو، خانہ پوری کر رہے ہو یا تلاش کرتے رہے ہو کہ کون سا خوبصورت جانور ملے جو میں ذبح کروں، کون سا ایسا جانور ہاتھ آئے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کروں، پھر کس طریقے سے کروں، پھر اپنے ہاتھ سے کروں۔ تو ایمان کی ایک بہت بڑی دلیل محبت الہی، کیونکہ ایمان نام ہی معرفت کا ہے، پہچان کا ہے، جاننے اور ماننے کا ہے، یہ پہچان کرا دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے، کیا عجیب ہستی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے،
مشت غبار کو اٹھایا اور اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا۔ کیا عجیب اللہ کا رسول تھا، اور کیا کرم تھا اللہ کا، اور کتنا کریم رسول تھا اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک ادنا سے ادنا بندے کو بھی جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہوا، فرمایا میں بھی اللہ کے روبرو سجدہ ریز ہوتا ہوں، یہاں میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دکھ اس سے بیان کرو، اس کی بارگاہ میں بات کرو، اس سے اپنے دل کی باتیں کہو، اس کی بات سنو، اس کی کتاب کو پڑھو، وہ تمہیں کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم ایک چٹھی ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے۔ ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، فر 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 گزرتے جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نیکی کمانے کے لیے، عذاب سے، ساری باتیں صحیح، لیکن کبھی ایسے بھی پڑھو کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے خط آیا ہے، ساری باتیں میرے لیے ہے، یہ مجھے کیا کہتا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کس بات سے روکتا ہے، کس کام کے کرنے کا، اسے اپنے لیے کبھی کھول کر پڑھو، آپ کو یقیناً ایک اور قرآن نظر آئے گا۔ محض ثواب کے لیے پڑھتے جاؤ گے تو وہ اور ہوگا۔ مجھے ایک شخص نے واقعہ سنایا کہ نہر بن رہی تھی اور راستے میں قبرستان آ گئے، پرانا قبرستان تھا، اور ایک طرف سے قبریں مٹ گئی تھیں، کچی قبریں ہوتی ہیں مٹی کی، چند سالوں میں فنا ہو جاتی ہیں، انجینئر بھی مسلمان تھا، مزدور بھی مسلمان، اب پوری نہر کہیں پھیری تو نہیں جا سکتی، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوشش کر کے اسے ایسا کرتے ہیں کہ جس طرف سے قبریں معدوم ہو گئی ہیں، کوئی نشان نہیں ہے، اس طرف سے نہر گزار لی جائے۔ کہ بظاہر کوئی نشان نہیں تھا، لیکن راستے میں ایک قبر آ گئی، اور جب انہوں نے کھودا تو اس میں تو صحیح سلامت وجود پڑا، بلکہ کسی درخت، کسی بوٹی کی جڑ اس کے منہ کے سامنے سے گزر رہی تھی، اور اس جڑ میں سے قطرہ قطرہ پانی کی طرح کا سیال مادہ اس کے منہ میں ٹپک رہا، اور بہت زیادہ خوشبو تھی، وہ پریشان ہو گئے، فوراً قبر بند کر دی، اور پھر سارا نقشہ بدلنا پڑا کہ اس کے اوپر نشان بھی بنا دیا جائے، اس سے ہٹ کے گزارا جائے۔ تو جو انجینئر تھا اسے ایک عجب تجسس پیدا ہو گیا کہ اس شخص نے کیا ایسا عمل کیا ہے، کوئی خاص عمل ہوگا جو یہ کرتا رہا، نماز روزہ تو سارے مسلمان کرتے، کوئی اور بات بھی ہو۔ تو تلاش کرتے کرتے گاؤں میں پتہ چلا کہ اس کی بڑھیا ابھی ہے، ضعیف العمر ہے، لیکن وہ خاتون ہے۔ اس کے پاس پہنچے کہ کوئی تم نے اپنے میاں کا ایسا عمل دیکھا جو عام آدمی نہ کرتا ہو؟ ہاں، اس نے کہا ایک بات تھی، بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، قرآن کریم پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن روز قرآن لے کر بیٹھ جاتا تھا اور ہر آیت پہ اس طرح انگلی پھیرتا اور کہتا تھا اللہ میاں تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اللہ میاں یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، اللہ میاں یہ بھی تو نے سچ کہا ہے۔ تو ایک ایک سطر پہ انگلی پھیر کر تصدیق کرتا جاتا تھا کہ یہ جو کچھ کہا ہے یہ بھی سچ فرمایا ہے، یہ فرمایا ہے جو یہ بھی سچ فرمایا۔ تو وہ گھنٹوں اس طرح قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اب اللہ کو کسی کی کثرت تلاوت سے کیا،
اس نے تو وہ جذبہ قبول کر لیا جو اس ان پڑھ کو بغیر سمجھے اس کی صداقت پہ مجبور کر رہا تھا. وہ سمجھ نہیں رہا لکھا ہوا کیا ہے، جانتا نہیں اس کا معنی کیا ہے، لیکن کہتے ہیں تو نے جو کچھ کہا ہے یہ بھی سچ کہا ہے، یہ بھی سچ فرمایا ہے، یہ بھی سچ فرمایا. تو اس کی بارگاہ میں وہ کیفیت جسے محبت کہتے ہیں وہ مقبول ہوتی ہے. ایمان محبت ہی کا نام ہے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت تب ہوتی ہے جب اللہ نما سے محبت، جس نے اللہ کا بتایا اور ایسا بتایا کہ اللہ دکھا دیا. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشارہ. دنیا میں دانشور بھی تھے، دنیا میں محقق بھی تھے، دنیا میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، دنیا میں فلاسفر بھی تھے. کوئی نہیں جانتا تھا فطرت میں کہ اللہ بھی ہے تو کہاں ہے، کیسا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا کہ آج کا جاہل چرواہا ان پڑھ جو کلمہ گو ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ ہے اور میرے پاس ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات سن رہا ہے. کیا پہچان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس گئے گزرے زمانے کا ان پڑھ بھی جسے کلمہ نصیب ہے وہ جانتا ہے اللہ ہے، مجھے پال رہا ہے، مجھے زندگی دے رکھی ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے. تو ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سے محبت شدید ہو جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ماں باپ بہن بھائی اولاد اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبت مجھ محمد الرسول اللہ سے نہ کرے ایماندار نہیں ہو سکتا. محبت پیغمبر ہی محبت الہی کا راستہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس نے حضور کو پہچانا فدا ہو گیا، جس نے دیکھا ہی نہیں اسے کیا ملے گا. عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں لوگ محروم ایمان رہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کا بھی دکھ ہوتا تھا کہ میں تو ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوا ہوں، پھر یہ بیچارے کیوں محروم جا رہے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ ایسے بد نصیب ہے ینظرون الیک، تجھ پر نگاہیں تو ڈالتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن تجھے دیکھ نہیں پاتے. نگاہیں تو ڈالتے ہیں اور محمد بن عبداللہ دکھائی دیتا ہے انہیں، محمد الرسول اللہ کو دیکھ ہی نہیں پاتے. یہ کہتے ہیں ہمارے ایک قریشی بھائی کا بیٹا ہے، ہمارا محلے دار ہے، ہماری برادری کا ہے، ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے، ہم سے آگے نکلنا چاہتا ہے. لیکن محمد الرسول اللہ کو ہم لا یبصرون، آپ کو دیکھ نہیں پاتے، شان رسالت کو دیکھ نہیں پاتے. اور یہی بات حضور نے اہل طائف کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمائی تھی، یا اللہ ان پر پہاڑ نہ گرا، انہیں معاف کر دے، اس لیے کہ انہم لا یعلمون، انہوں نے تیرے نبی کو نہیں مارا، اپنے پڑوسی سے لڑے ہیں، مجھے تو جانتے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جانتے تو یہ حال نہ کرتے.
تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اور معرفت اور جاننا نصیب ہو جائے، ایک تو رواجی اسلام ہے اور نہ ہونے سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کبھی کوئی خیال آ گیا کوئی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک حد تک حلال حرام کا تصور بھی ہے، مرنے کا خیال بھی ہے، قیامت پہ ایمان بھی ہے۔ اللہ قبول کرے، نجات کے لیے یہی کافی ہے، لیکن نجات اور شے ہے اور بات اور شے ہے۔ اللہ سے بات ہونا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہونا، رشتے الفت میں اسیر ہونا، آرزوئے وصل کو پالنا اور آرزوئے وصل میں تڑپنا اور بات ہے، اور گزارا کرنا ایک اور بات ہے۔ اس نے کہہ دیا میں کافر کو نہیں بخشوں گا تو اس کی بات برحق ہے، وہ نہیں بخشے گا، لیکن اگر بخش دیتا تو میں اور آپ روک سکتے تھے؟ کوئی روک سکتا؟ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ کافر کے علاوہ جسے ایمان نصیب ہو گیا ان سب کو بخش دے، بلا وجہ بخش دے، اس کی بخشش کی کوئی حد ہے، کوئی قید ہے؟ بخشا جانا بہت بڑی بات ہے۔ من زحزح عن النار فقد فاز، جو جہنم جانے سے بچ گیا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، یہ اور بات ہے۔ لیکن درد عشق کا پالنا کچھ بات ہی الگ ہے۔ اس کی محبت میں گھل گھل کے مرنا ایک اور بات ہے۔ اس کے لیے راتوں کو تڑپ کر اٹھ جانا کوئی اور معنی رکھتا ہے۔ اس کی آرزو میں مسجد میں آنا کچھ اور مفہوم رکھتا ہے۔ حرکتیں پوری کرتے ہیں، فاتحہ اور تسبیحات اور تکبیرات اور سجدے رکوع کرتے ہیں، نماز ادا ہو جاتی ہے، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، لیکن ایک ایک لفظ اللہ کے روبرو کہنا کو اور بات ہے۔ ایک ایک سجدہ اس کے سامنے ادا کرنا کچھ اور کیفیت رکھتا ہے۔ اپنے دل کی اس سے کہنا، اپنے دکھ اس سے بیان کرنا، اپنی طلب اپنی آرزو بیان کرنا ایک اور کیفیت ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کیفیت ہر مسلمان میں ہو۔ اب اس پہ مزید اول و آخر ایک ہی طریقہ تھا اس آرزو کو جگانے کا، اور وہ تھا برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلیمات نبوت نے بتا دیا اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے۔ برکات نبوت نے دل میں اس کی آرزو پیدا کر دی اور اس کی چنگاری روشن کر دی۔ برکات نبوت نے آرزو وصل کو ہوا دی اور مشت غبار میں عشق الہی کا دیا روشن کر دیا۔ کہاں ایک عاجز و محتاج بندہ، کہاں اس کی ذات بے ہمتا، لیکن ایک درجے میں یہ آرزو وصل لیے پھرتا ہے، یہ اس کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اس کے لیے روتا ہے گوشوں میں بیٹھ بیٹھ کر، اس سے ملنا چاہتا ہے، روبرو جانا چاہتا ہے۔ اور یہی ایمان کی صفت ہے۔ انسان بھی عجیب شے ہے کہ عہد برکات میں بھی محروم رہے لوگ، اور جو جو زمانہ اقدس دور ہوتا گیا، کیفیات بدلتی گئیں، محبتیں چھوٹتی گئیں،
رسومات اور رواجات آتے گئے، خانہ پوری کے ہیلے ہوتے گئے۔ اب دنیا پھر بے شمار دنیا پھر گمراہی کی دلدل میں ہے۔ لیکن ایک بات کہو اور خوب سوچ سمجھ کر کہو، جتنے لوگ اللہ کے دین سے معروم ہیں، کیا وہ پھر اسی پرانے عہد جاہلیت میں نہیں چلے گئے؟ جن کو جانوروں سے محمد رسول اللہ نے انسان بنایا تھا، زندگی کیا تھی لوگوں کی؟ جانوروں کی طرح۔ نہ کسی کو لباس پہننے کا سلیقہ تھا، نہ کسی سے تعلق دوستی دشمنی کا کوئی اصول تھا۔ طاقتور غریب کو لوٹ لیتا اور امراء تماشا دیکھنے کے لیے غریبوں پہ درندے چھوڑ دیتے اور خون بہا کر اور لاشیں تڑپا کر تالیاں بجاتے۔ کیا آج کل وہی کچھ نہیں ہوگا؟ کہ کس نے درندوں کو انسان بنایا تھا اور کیوں انسان پھر درندے بن رہے ہیں؟ چھوڑ دو کافروں کو۔ یہاں جو کلمہ گو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کوئی عبادت خانہ محفوظ نہیں، مساجد میں بم چلائے جا رہے ہیں، بازار میں گولیاں جانتے نہیں کس کو مار دیا، کیوں مار دیا۔ بچوں کی بس جا رہی ہے اسکول جانے کے لیے، بیچ میں بم رکھ دیا، کہ کس کے بچے ہیں، کیوں مار رہے ہو، تمہارا کیا دکھ ہے، ان کو جانتے بھی ہو کوئی بتا، بس قتل کرنے کی ایک خواہش ہے، درندگی ہے، وحشت ہے۔ میں اگلے دن وائلڈ لائف دیکھ رہا تھا تو وہ دکھا رہے تھے کہ درندوں میں درندگی کی جو خواہش ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ تو ایک وہ شیرنی دکھا رہے تھے جو زخمی حالت میں لڑکھڑاتی جا رہی تھی، تو ایک جگہ گر پڑی، بہت بڑا شیر تھا، اس نے دیکھا، اس نے فوراً گردن دبوچ لی اور اسے مار دیا۔ تو وہ کمیٹیٹر کہہ رہا تھا کہ یہ اس کو کھائے گا نہیں، اس نے ایک زخمی جانور دیکھا اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کم از کم اسے تو مار دینا چاہیے، اور اس نے مار دی اسے۔ اس سے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ تو اس کی ہم جنس ہے یا اس کی مدد کرے یا اس کا کھانا بھی یہ نہیں ہے، لیکن ایک کلنگ انسٹنکٹ ہے اس کے اندر، مارنے کی ایک آرزو ہے اس کے اندر، ایک خواہش ہے دوسرے کو مارنے کی، اس پہ اس کی زندگی کا مدار ہے۔ اب یہ آ گئی سامنے، اس کو مار دیا۔ کیا یہ کلنگ انسٹنکٹ نہیں آ گئی لوگوں میں کہ بندوں کو مار دو، لاشیں تڑپتے دیکھو اور خوش ہو جاؤ؟ یہ تو پہلے ایسے ہی لوگ تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو یہی کلنگ انسٹنکٹ تھی ہیومن بینگ میں، انسانوں میں قتل کرنے کی خواہش و آرزو تھی، اور دنیا ایک قتل گاہ تھی، ہر طاقتور ہر کمزور کی گردن مار رہا تھا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ محمد الرسول اللہ کے پرتو جمال نے ان دلوں میں محبتیں بھر دی اور ایک دوسرے کا جانثار اور بھائی بھائی بنا دیا۔ تو آج پھر وہ آرزو قتل اور آرزو خون کیوں بھڑک اٹھی ہے؟ لوگ اس محبت کے سرچشمے سے دور ہوتے چلے گئے۔ وہی خواہشیں، لباس بدل گئے، آج کے زمانے کا لباس اور ہے، سواری بدل گئی، آج کے زمانے کی سواری اور ہے، طریقے قتل بدل گئے، آج کے زمانے کا طریقے قتل اور ہے، لیکن قتل کرنے کی آرزو وہی ہے اور مقتولوں کے لاشیں تڑپتے دیکھنے کی خواہش بھی وہی ہے۔ یعنی جو دامان نبوت سے چھوٹا وہ نام کا مسلمان کہلائے، آرزو اس میں وہی قتل و غارت گری کی آ گئی۔ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے جہاد کرتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں، اب وہ ظالم نہیں ہوتے، وہ خود قربانیاں دیتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں۔ جہاد اور شے ہے اور قتل عام اور شے ہے۔
میں مجاہدین کی بات نہیں کر رہا. جہاد تو جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تب سے فرض ہوا اور قیامت تک فرض رہے گا. ظلم کو مٹانے کے لیے، تباہی کو روکنے کے لیے، جور و ستم کو روکنے کے لیے، ظلمت کو مٹا کر نور پھیلانے کے لیے جہاد ہوتا ہے. لیکن یہ ہرگز جہاد نہیں ہے کہ راستہ چلتے لوگوں کو مار دو. یہ کوئی جہاد نہیں ہے کہ عبادت خانوں میں بم پھینک دو، بازار میں غریبوں پہ گولیاں برسا دو. یہ جہاد نہیں ہے. یہ وہ خوریزی ہے جو جاہلوں میں تھا، جو چنگیز خان میں تھا، جو ہر عہد کے ظالم میں تھا، جو ہٹلر میں تھا، جو انگریزوں میں تھا، جو امریکنز میں تھا اور جو آج بھی ہے. ہیروشیما پہ کیوں ایٹم بم پھینکا گیا جبکہ جاپان تو سرنڈر کر چکا؟ بس بم آزمانے کے لیے لاکھوں انسانوں کو تڑپا کے دیکھ لیں. ضرورت نہیں تھی اس کی، جاپان سرنڈر کر چکا تھا. ناگاساکی پہ کیوں پھینکا گیا؟ دیکھیں اس سے ہوتا کیا. لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، شہر ویران ہو گئے. تو یہ ایک تباہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے. لیکن جب اس کے الہی آتا ہے، جب اس کے پیغمبر آتا ہے تو پھر حق پر جان دینے کی آرزو پیدا ہوتی ہے. جانیں لینے کی نہیں، خواہ مخواہ قتل کرنے کی نہیں. ایقاق حق کے لیے میدان میں اترتے ہیں، پھر قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون و یقتلون. اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں خود بھی شہید ہوتے ہیں، مخالف کو بھی قتل کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے نبی کے حکم کے ساتھ، اپنی خواہش سے نہیں. حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے ایک جہاد میں آپ نے تلوار اٹھائی، اگلے نے کلمہ پڑھ لیا لیکن آپ کا ہاتھ نہ رکا، تلوار ماری ہو، قتل ہو. فتح ہوئی، مسلمانوں کو واپس آئے. صحابہ کرام نے بات کی بارگاہ رسالت میں کہ ایک شخص نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن حضرت خالد نے ہاتھ نہیں روکا. آپ نے پوچھا کیوں ایسا کیا؟ یا رسول اللہ تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، دل سے نہیں پڑھ رہا. آپ نے فرمایا خالد تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا؟ تمہیں کیا خبر تھی کہ دل سے پڑھ رہا ہے؟ کہ جب کلمہ پڑھ رہا تھا ہاتھ روک لینا چاہیے تھا. آپ نے پسند نہیں فرمایا. وہاں یہ غلط ہوا، زیادتی ہے. ہاں مخواہ بندے کو مارنا تو ضروری نہیں. کلمہ پڑھ لیا تھا، ڈر سے پڑھ لیا، اوپری دل سے پڑھ تو لیا تھا، آپ کا ہاتھ رک جانا چاہیے. سارے جہاد میں حکم فرمایا جو تلوار نہ اٹھائے اس پہ تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، فصل نہیں اجاڑے جائیں گے، درخت نہیں کاٹے جائیں گے. عبادت خانوں میں جو لوگ بیٹھے ہو خواہ وہ بت پوج رہے ہوں انہیں نہیں چھیڑا جائے گا. آج تو جو اللہ کے حضور سر بسجود ہے اس پہ بھی گولیاں برستی. تو یہ کیا ہے؟ سب ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہم مغرب کو گالی دینے کے خواہش مند ہو گئے ہیں. امریکہ پر بہتان تراشی ایک رواج ہو گیا ہے. چھوڑو، امریکہ تو مسلمان نہیں ہے، اس میں جو مسلمان ہے الحمدللہ ہے، لیکن اوورآل نظام یا سلطنت یا ریاست تو مسلمان نہیں ہے. مغرب میں تو ان کے اپنے دین، اپنا مذہب، اپنا جو ہے وہ ہے. آپ اپنی بات کریں. یہاں جو کلمہ گو بستے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ہر شہر سے دھماکے کی خبر آتی ہے، ہر شہر قتل گاہ بنا ہوا ہے، ہر شہر میں لاشیں ملتے ہیں، ہر گلی میں لاشیں ملتے ہیں، ہر ایک کا بچہ اغوا ہوتا ہے، ہر ایک کا گھر کا فرد اغوا ہوتا ہے، ہر جگہ ہر روز ڈاکے پڑتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہی وحشت ہے جو بعثت نبوی سے پہلے تھی. محبتیں عطا کی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب لوگ دور ہوتے گئے، محبت چھوٹتی گئی تو پہلی بیماری پھر آ گئی.
دوا تو دی تھی محمد الرسول اللہ نے، وہ دوا تھی محبت۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفتیں بھر دی۔ جب دامان رسالت چھوٹا، محبتیں بھی چھوٹ گئی، لوگ بندہ بندے کا دشمن ہو گیا، ہر ایک کو تاکے پھر ایوری باڈی ہیئر از ٹو کل ایوری باڈی۔ جنگ عظیم میں ایک صحافی نے سوال کیا تھا ایک افسر پر، جنگی میدان جنگ میں ایک جنگی افسر پر، کہ یہاں کی بات بتائے، تو اس نے مختصر سی بات بتائی کہ ایوری باڈی از ہیئر ٹو کل ایوری باڈی، کہ یہاں ہر بندہ ہر بندے کو قتل کرنے کے لیے ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ جتنے لوگ تمہیں نظر آ رہے ہیں سب ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، بس چھوٹی سی بات میں اس نے کتنی بڑی بات کہی۔ آج ہم پہ اسی کا اطلاق نہیں ہو رہا، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ الفتیں دلوں سے رخصت ہو رہی ہیں۔ صرف کلمہ کافی تھا دل کو محبت سے بھرنے کے لیے، پھر اس پر اللہ کی عبادت کی توفیق ہوئی، تلاوت کی توفیق، اس پر مزید احسان کے برکات نبوت 14 صدیوں کے فاصلے کے بعد پھر سے ہمیں نصیب ہوئی۔ پائے سگ بوسید مجنو خلق گفتائی چبود، مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا تو کسی نے کہا کیا کرتے ہو دیوانے، دیوانگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ کہنے لگا ہی سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود، میں نے اس کو کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتے دیکھا۔ اگر لیلا کی محبت میں لوگ مجنون ہو سکتے ہیں، واقعہ مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ان کے مواعظ میں، اور وہ فرماتے ہیں میں نے کسی سے سنا تھا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں صلح ہو گئی اور انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی، تو فارغ ہو کر خود اطمینان سے حرم کی زیارت کو اور عمرہ کرنے کو چلے، تو یہ کیس جو تھا یہ ہم جماعت تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اور بے تکلف دوست تھا، تو اسے بھی ساتھ لے لیا۔ اب یہ اس کے لیلا میں گرفتار جا رہا ہے اور وہ اپنی آرزو میں جا رہے ہیں، تو اس نائے راہ میں حضرت حسن فرمانے لگے کہ کیس دیکھا میں نے اچھا نہیں کیا کہ مسلمانوں میں تفریق پڑ رہی تھی اور میں نے اتنی بڑی ریاست کی سربراہی چھوڑ کر چچا کے سپرد کر دی کہ ایک امیر ہوگا اور یہ نااتفاقی سے امت بچ جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ حسن بھائی کیا بات کرتے ہو، تمہیں تو حکومت جچتی ہی نہیں تھی اور نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جچی، تم تو خواہ مخواہ دونوں چچا بھتیجا شور کر رہے ہو۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کہتا ہے، اور تیسرا تو کوئی حکومت کا دعوے دار ہی نہیں ہے، نہ کوئی سامنے ہے، نہ لوگوں نے کسی کا نام لیا۔ تو انہوں نے فرمایا تو پھر کس کو جچتی تھی؟ کہنے لگا جچتی تو لیلا کو تھی۔ تو آپ نے فرمایا انت مجنون، تو پاگل ہو گیا ہے۔ تو وہ اس کا نام کیس سے مجنون پڑ گیا۔ تو انہوں نے فرمایا تھا انت مجنون، تو تجھے سوائے لیلا کے کچھ نظر نہیں آتا، حکومت سے لیلا کا کیا کام، تو دیوانہ ہو گیا۔ یہ حال تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے بندے نے بندے سے عشق کیا۔ اللہ سے کوئی عشق کرے اس کا کیا ہونا چاہیے؟ تو میرے بھائی اللہ قبول کر لے تو ایک تسبیح نجات کے لیے کافی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ زندگی میں کسی کی ایک تسبیح، اللہ اکبر کہنا بھی تسبیح ہے، یا اللہ کہنا بھی تسبیح ہے، سبحان اللہ بھی تسبیح ہے، ایک تسبیح ساری زندگی میں قبول ہو گئی، نجات کے لیے کافی۔ میں بات نجات کی نہیں کر رہا، میں اس سے ذرا آگے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو درد، جو محبت،
جو عشق دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہاں ہے؟ ایک خزانہ تھا جس کے امین تھے ہم، جس سے سر بلند تھے ہم، جہانگیر و جہاں دار و جہاں بانو جہاں آرا، جس سے ہم دنیا کے حکمران بھی ہوئے، جس سے ہم شہنشاہ وقت بھی کہلائے، جس سے ہم زمانے کی زینت بھی بنے، جس سے ہم نے انصاف کو عام کر دیا، وہ دولت کہاں گئی؟ وہ کیا ہوا؟ میرے بھائی، میری بات کا آپ کو پتہ نہیں، آپ کے دل کا میں نہیں جانتا۔ زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، دل میں کیا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، دل میں کیا، یہ بھی وہی جانتا، لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے۔ ہم نے تو زندگی میں بارہا دیکھا ہے، اپنے سے پہلوں میں بھی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے برسوں ذکر کیا اور راندے درگاہ ہو کر مرے، کفر پر مرتے دیکھے۔ ہمارے ساتھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بڑی محنتیں کی، بڑے مشاہدے تھے، اور پھر انہوں نے اللہ کا انکار بھی کیا کہ کوئی اللہ نہیں۔ اور آپ نے بھی بے شمار لوگ دیکھے جنہوں نے برسوں عمریں لگا دی اور پھر دھکے دے کر نکال دیے گئے اس بات کا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ آدمی گھنٹہ مزدوری کرے اسے اجرت دی جاتی ہے، دھکے تو نہیں دیے جاتے، اور برسوں مزدوری کرے تو اس کی سب کچھ غارت کیوں کر دی جائے؟ وہ نہیں کرتا، وہ تو بڑا کریم ہے۔ خود ہی کیچڑ تھوپتے رہتے اور سمجھتے ہیں ہم سیمنٹ کی دیوار بنا رہے ہیں، ذرا سا دباؤ پڑتا ہے تو وہ گر جاتا، رسمیں نبھاتے رہتے ہیں، اس میں بھی دنیا تلاش کرتے ہیں، اس میں بھی ان کیفیات سے آشنا نہیں ہوتے، سمجھتے ہیں یہ بھی دنیا کمانے کا ایک ذریعہ ہے، پیر صاحب بن جائیں گے، مولانا بن جائیں گے، لوگ نظر نیاز دیں گے، مفت کا پیسہ آ جائے گا۔ یہ کیوں، یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ درد عشق نہیں ہوتا۔ ایک دنیاوی رسم ہوتی ہے ساتھ ملنے کی، وہ جو درد عشق ہوتا ہے وہ نہیں۔ اپنا حساب آپ کرو یار، اپنا محاسبہ خود کرو۔ ایک بات حتمی ہے، بات درد سے بنے گی، بات کچھ دینے سے بنے گی۔ ہمارے پاس دینے کو تو ہے ہی کچھ نہیں، یہی دے سکتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہوں اور ہم اٹھ جائیں، ہمارا یہی جہاد ہے۔ لوگ بھاگ رہے ہوں اور ہمیں سجدے کی توفیق نصیب ہو جائے، لوگ حرام حلال جمع کر رہے اور ہم حرام سے بچ جائیں۔ ایک کیف، ایک درد، ایک کسک سی دل میں آ جائے کہ بات رب سے نہ بگڑے، اللہ کے نبی سے نہ بگڑے، پھر تو بات بن گئی۔ اور یہ احساس نہ رہا تو رسم دنیا ہے، آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ رسم دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں لوگ کتنی سیاسی جماعتوں میں جاتے ہیں، کتنی جگہیں بدلتے ہیں، کوئی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے دنیا میں۔ لیکن عشق و محبت میں یہ نہیں چلتا، طلب و آرزو میں یہ نہیں چلتا۔ تو میرے بھائی، اپنے آپ سے باتیں کرو، اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے آپ سے جواب تلاش کرو، اور میری تو آرزو بھی یہ ہے، دعا بھی یہ ہے، خواہش بھی یہ ہے، اور مشورہ بھی یہ ہے، اپنے اللہ اور اپنے رسول کے ساتھ کھڑے کھڑے رہو۔ کوئی ایج پیش نہ رہے درمیان میں، کوئی پردہ حجاب نہ رہے، کوئی بات چھپی نہ رہ جائے، سینہ کھول کے رکھ،
اب آگے ان کی مرضی، کس کو کیا دیتے ہیں وہ خوب جانتا ہے، اور جس کو جتنا دیتا ہے اس کی حیثیت سے زیادہ ہی دیتا ہے، اس کی بارگاہ سے کسی کو کم نہیں ملتا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ پھٹے دامن کو بھی وسعت دے کر سی کر دوبارہ بھر دیتے ہیں۔ اس بات پہ نظر رکھو کہ یہ درد، یہ کیفیت، یہ طلب دل میں آئے اور بڑھتی رہے، ترقی کرتی رہے، اسی آرزو میں جئیں، اسی آرزو میں مر جائیں، اسی آرزو میں اٹھیں۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے، دانستہ نادانستہ غلطیوں کی معافی دے، اور ہمیں بھی درد دل عطا کر دے، اپنا عشق اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا کر دے۔ اور وہ کریم ہے، اس کے کرم سے کچھ بعید نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔